الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کا جملہ ہے۔ تعوذ استعاذہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے حفاظت میں آنا یا حفاظت طلب کرنا، پناہ کی درخواست کرنا، دشمن سے مقابلے کے لیے مدد مانگنا، یعنی اے اللہ مجھے بچا لے، میری حفاظت فرما، مجھے پناہ دے دے۔ یہ دعا کی ایک قسم ہے، استعاذہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، یا میں اللہ کی پناہ کو طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو ملدود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 کے قریب مقام پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کہ یقیناً بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، اور مبین کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی بالکل کھلی ہوئی ہے۔ تو اور بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں اس کی دشمنی کے بتانے کے لیے، تو کم و بیش 10 مرتبہ اللہ پاک نے ہمیں اس سے متنبہ کیا ہے، اسے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنا۔ پھر اللہ نے ہمیں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ فاتخذوہ عدوا، کہ یہ تو تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا بالکل واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ تو ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن یہ شیطان ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس نے کروڑوں انسانوں کو بھٹکایا ہے، اور سب بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، تو ہم میں سے کوئی بھی شخص سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پہ دائیں بائیں آگے پیچھے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے لڑائی کر سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے ہیں، نہ اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے دشمنی کرو۔ تو ہم دشمنی کیسے کریں گے؟ ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اس کے خیالات کو جھٹک دیں گے، ہم اپنی اللہ کی عبادت کریں گے، اور اسے بچنے کے لیے ہم اللہ کی حفاظت کو طلب کریں گے۔ شیطان کو خود سے دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہم پہ مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، بازار میں، آفس میں، دوستوں میں، موبائل میں، اکیلے میں، خلوت ہو یا جلوت، ہم اس سے ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہیں۔ لہٰذا اس خطرے سے ہم آگاہ رہیں، اور اپنی حفاظت کو جو نا پورا انتظام کریں۔ اور یہ حفاظت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کے سیدھی راہ سے بھٹک جائیں۔ اس کا مقصد ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ اسے چونکہ ایک حسد بھی ہے انسانوں سے، ایک تو ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، سیدھے راہ سے صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے، دوسرا حسد کی وجہ سے ہمیں جسمانی طور پہ بھی تکلیف دیتا ہے شیطان۔ یعنی اس کے دو مقصد ہیں، اس کی دشمنی دو طرح سے ہے، ایک ہمیں گمراہ کرنا اور جہنم کے راستے پہ چلانا، دوسرا ہمیں جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ بھی تکلیف دینا، اور ہمیں وسوسے پیدا کرنا، دل میں خیالات اس طریقے سے ہمیں وہ تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے پورے شعور اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے حفاظت مانگیے، اللہ کی پناہ لے لیجئے، اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ سیفٹی فرسٹ، یہ سب سے پہلا اصول بنا لیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سیفٹی کو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کریں۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ ہمیں کب پڑھنا ہے؟ کہ ہر کام کرتے ہوئے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے؟ نہیں، ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے کچھ مواقع ہیں، جیسے نماز میں، قرآن پڑھتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، غصہ آ جائے کسی کے اوپر، اور شدید غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت اختلافات و فتنے فساد ہو جاتے ہیں، تو غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ ہمیں گھبراہٹ ہو، پریشان کن وسوسے آئیں، خیالات، بے چینی، جب ایسا لگے کہ شیطان زیادہ تنگ کر رہا ہے، یا آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یا لڑائی سے مراد دشمنوں سے جہاد نہیں ہے،
بلکہ آپس میں گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، محلے والوں میں اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو، کچھ وقت گزر جائے، اس کے بعد اس مسئلے کو دیکھیں، انشاءاللہ مسئلہ نہایت آرام سے حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت غصہ ہوتا ہے، وہ غصہ شیطان کی طرف سے، تو شیطان مسئلہ حل کرانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ مزید بگاڑ پیدا ہو، مزید فساد پیدا ہو۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تو یہ اعوذ باللہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، اللہ کی حفاظت کو طلب کرتے ہیں، تو یہ دعا کی قسم ہے، جیسے میں نے بتایا کہ تعوذ استعاذہ سے ہے، اور استعاذہ دعا کی قسم میں سے، دعا کے اقسام ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس لیول میں بھی ہماری اس کتاب کے اندر بھی آئیں گی، اور لیول 2 میں کتاب التوحید میں بھی آئیں گی، تو وہاں تفصیل سے انشاءاللہ جو ہے نا یہ بات ہوگی دعا کے اقسام کے بارے میں۔ تو بہرحال استعاذہ یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، بسم اللہ بھی دعا اور ذکر دونوں ہے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہتے ہیں نا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ غمگین نہ ہو، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اللہ کی مدد کو طلب کر لیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو ذکر کن معنوں میں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے، اب میں کھانا کھاتا ہوں نا جب، تو کھانا کھاتے ہوئے میں بسم اللہ کہوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ پانی پیتے بسم اللہ اگر ہم کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پانی پی رہا ہوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں، یعنی الغرض جو بھی کام کریں گے تو اس کا مطلب کہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ کام میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہے، ہم غافل نہیں ہوئے، اللہ کو بھولے نہیں، بسم اللہ پڑھنا نہیں بولا، ہم نے اللہ کا نام لے لیا ہے، تو ان معنوں میں یہ اللہ کا ذکر ہے کہ ہم نے اللہ کے نام کو یاد رکھا، اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کے نام کے ساتھ اپنے کام کو شروع کیا، تو بسم اللہ ایک ذکر ہے، اور بسم اللہ دعا بھی ہے ان معنوں میں کہ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا، برکت کی درخواست کرنا، کام میں آسانی ہو جائے ہمارے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ہمارے کام میں آسانی ہو جائے، اور کام کا انجام، کام کا نتیجہ اچھا نکلے، تو یہ ان معنوں میں دعا ہے کہ بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، برکت کی دعا کرنا، کام میں آسانی مانگنا، اور کام کا نتیجہ، کام کا انجام اچھا نکلے، یہ بسم اللہ ان معنوں میں دعا بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی دعا ہے اور یہ ذکر بھی ہے۔ بغیر بسم اللہ کے جو کام ہوتا ہے وہ سر کٹا ہے، بغیر بسم اللہ کے جو کام بھی ہوتا ہے وہ سر کٹا ہے، وہ کام کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے، یعنی کوئی خیر، کوئی بلائی نہیں ہے، وہ بیکار کام ہے، تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور ہمیں ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھنے کا حکم بھی ہے، ساتھ میں کوئی ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی میں دعا بھی ہوتی ہے، کوئی ذکر بھی ہوتا ہے اور بھی، یا صرف اکیلے بسم اللہ ہوتا ہے، جیسے وضو کرتے ہوئے صرف بسم اللہ ہے، کوئی اور ذکر ساتھ نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بسم اللہ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں کوئی اور ذکر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ انشاءاللہ اذکار تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے ہم اس کلاس کے اندر، ہم آج اس کے اندر سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سیکھ رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ بسم اللہ ہر کام کے اندر لازم پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ چند ایسے مواقع ہیں کہ وہاں ہرگز نہیں بولنا، جیسے کھانا کھاتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، بستر پہ سوتے ہوئے، باتھ روم جاتے ہوئے، یہ کبھی نہ بولیں۔ جب انشاءاللہ یہ کام کریں گے کہ گھر میں آئے، گھر سے گئے، کھانا کھایا، بستر پہ لیٹے اور باتھ روم گئے، تو لازم ہم نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ذکر بھی کرنا ہے جو دعا ساتھ میں ہوتی ہے۔ اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں ہر شخص کے ساتھ، اس میں سے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، یہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی عادت سے، یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، بالکل صحیح بات ہے یہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم ترین جو ہے نا اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں، صفات میں سے ہیں،
تو ان کا انشاءاللہ تذکرہ جو ہے، اس کی تفصیل جو آئے گی وہ ہمارے لیول 3 اور 4 کے اندر آئے گی، جب اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات سیکھیں گے، توحید اسماء و صفات، وہاں انشاءاللہ رحمان اور رحیم تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ فی الحال یوں سمجھ لیں کہ رحمان اور رحیم کا مطلب ہے الرحمن الرحیم، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کثرت سے رحم کرنے والا، پوری شدت سے رحم کرنے والا، پرجوش رحمت والا، اور مسلسل ہر وقت رحم کرنے والا۔ گویا رحمت کی ایسی موسلا دار بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے۔ تو جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ یقین رکھیں کہ ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب رحمان ارحم الراحمین ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان شعور کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، گویا ہم اللہ کے بھکاری ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں گے، تو یہ ذکر بھی ہے، یہ دعا بھی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔